اللہ اکبر. اپنے گھروں میں ایسی عورتوں کا انتخاب کرو, اپنے بچوں کے لیے ایسی بیویوں کا انتخاب کرو, اپنی بیٹیوں کے لیے ایسے شوہروں کا انتخاب کرو کہ جن کا چہرہ دیکھے خدا یاد آ جائے, اور جن کو گلی میں چلتا پھرتا دیکھے مصطفیٰ یاد آ جائے. چھوڑ دو مال کے دھندے, چھوڑ دو کاروبار کے دھندے, پیاری زندگی اپنے گھر کی. تھوڑے سو دن کی زندگی ہوتی ہے, اب تو پتہ ہی کوئی نہیں 40 سال جیے گے, 50 سال, اٹیک ہوا, چھپ کی بیماری, اندر کینسر ہو گیا, اندر شوگر ہو گئی, گردے پھیل, پتہ ہی کوئی نہیں. 4 دن کی زندگی ہے, مسکرا کے گزارو, برداشت کرنا سیکھو. جس گھر کے اندر برداشت ہو گئی نا, اللہ کی قسم اس گھر کے چرچے آسمانوں پہ ہوتے ہیں, اور آسمان سے فرشتے رحمت لے کے آتے ہیں. اور جس گھر کے اندر چک چک بک بک شروع ہو جاتی ہے, زمین والے بھی لعنت کرتے ہیں, آسمان والے بھی لعنت کرتے ہیں. تو اب میرے عزیزوں, ہم حضور کی زندگی کو صرف موت میت میں نہیں, شادی بیاہ میں تلاش کریں. حضور علیہ السلام کی زندگی کو خوشیوں میں لے کے آئے, حضور علیہ السلام کی زندگی کو بہاروں میں لے کے آئے, بازاروں میں لے کے آئے, کاروبار میں لے کے آئے, ہے جی, اپنی زندگی کے اتار, اپنی زندگی کے چڑھاؤ میں لے کے آئے, مسجد میں لے کے آئے, محلے میں لے کے آئے, بازار میں لے کے آئے, دکان میں لے کے آئے. اپنے اخلاق میں, اپنے کردار میں, اپنی عبادات میں, اپنے لین دین میں, اپنی تجارت میں, اپنے معاملات میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو لے کے آئے. میرے بھائی, یہی زندگی کامیابی کا ذریعہ ہے. علماء کرام سے پوچھ کے آپ مسجد میں اس منبر پر بیٹھنے والے سے پوچھیں کہ مولوی صاحب یہ آپ کا کالر کہاں چلا گیا, یا مولوی صاحب آپ کا کالر کہاں, آپ نے بینڈ کیوں لگا رکھا ہے. میں اسے بتاؤں یہ میرے نبی کا طریقہ ہے, حضور یہ پہنا کرتے تھے, حضور نے کالر والا نہیں پہنا, صلیب کی نشانی ہے یہ پٹی اور یہ کالر. جو عیسائی گلے میں صلیب پہنتے ہیں اس کی نشانی ہے, تو عیسائیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے, یہ میرے نبی کا طریقہ ہے. مولوی صاحب ہم یہ ڈیزائنوں والا گول گھیرا سلاتے ہیں, یہ چورس کیوں پہن رکھا ہے, میرے نبی نے گول گھیرا نہیں پہنا, یہ چورس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے. مولوی صاحب آپ کو گرمی لگتی, سارا دن سر پہ ٹوپی ہے, میرے نبی نے ننگا سر نہیں رکھا. حضور نے فرمایا ہر وقت ننگے سر رہنا فاسق کی نشانی ہے, گناہگار کی نشانی ہے. مولوی صاحب اللہ شلوار ٹخنوں سے اوپر کیوں ہے, میرے نبی نے فرمایا ٹخنوں شلوار سے ٹخنوں کو چھپانے والا قیامت کے دن اس کی ٹانگیں اور ٹخنے جہنم کی آگ میں جلیں گے. میرے بھائی یہ فیشن نہیں ہے, سیکھو. مولوی صاحب پاکستان کے جتنے مولوی ہیں سارے کے چہرے پہ داڑھی ہے, یہ کوئی کیا کو فرض ہے؟ اور نہیں, یہ نبیوں کی, تمام نبیوں کی سنت ہے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ, جس کا ایمان اس کے چہرے پر داڑھی نہیں رکھوا سکتا, اس کا ایمان اسے جہنم سے بچا کے جنت میں کیسے لے جائے گا بھائی؟ جسے 4 نبی کی داڑھی کے بال پسند نہیں, قیامت کے دن حضور کو اس کی پیاس پسند ہوگی, اسے بلا کے کہیں گے آتا حوض کوثر پی لے. اپنے چہرے کو مزین کرو, خوبصورت کرو. بار بار داڑھی کٹانے پر فرشتے لعنت کر کے جاتے ہیں, داڑھی کو دیکھ کر فرشتے بھی رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. میرے بھائی یہ گھر میں برکت لانے کی, نماز کی پابندی کیجئے, اپنے چھوٹے بچوں کو اب سے عادت ڈالیے. یہ نہیں کہ گھر سو کے اٹھے اور پنکھا بچے کی طرف کر دیا, مسجد میں آ گئے, بچے پہ پنکھا نہیں چل رہا, یہ جہنم کی آگ جلا کے آئے ہو. اس بچے کو اٹھاؤ, اسے مسجد, بچے شور کر دینے, 1 دن کریں گے, 2 دن کریں گے, سمجھاؤ, پیار سے سمجھاؤ. شور گلی میں ہے, یہاں خاموش, درود پڑھ, اللہ اللہ کر, سبحان اللہ کر. اور ہفتے بعد, 15 دن بعد تیرا بچہ خاموش ہوگا. اسے بچپن میں عادت ڈال, اللہ کی قسم وہ 55 کی عمر میں راتوں کو مصلی پہ کھڑا ہو کے روئے گا. میرے بھائی اپنے بچے کی منت سماجت کر کے قرآن, میں نے آندھا کوئی نہیں, آج ہمارے پاس بہانہ ہے, میں بڈھا ہو گیا, نہیں پڑھیا کوئی نہیں, میں نے آندھا کوئی نہیں. سارا دن ریڑی لگاتے ہو, سارا دن پھیری لگاتے ہو, شام کو آ کے بیٹی کو بٹھاتے ہو, بیوی کو کہتے ہو ذرا حساب کری کیا نقصان کیا, کیا فائدہ کیا. اگر ریڑی کا حساب کروا سکتا ہے تو بیوی کو اور بیٹی کو بٹھا کر ان سے قرآن نہیں سن سکتا. میرے بھائی
کہ مجھے سورہ واقعہ سناؤ، مغرب کے بعد سورہ واقعہ جو پڑھے گا اس کے گھر کے اندر کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ مجھے سورہ ملک سناؤ، جو سورہ ملک عشاء کی نماز کے بعد پڑھے گا قبر کے اندر یہ سورہ ملک اپنے پروں میں چھپائے گی۔ مجھے سورہ یاسین سناؤ، جو سورہ یاسین پڑھے گا اس کے گھر کے اندر میں برکتی نہیں آئے گی۔ مجھے سورہ فجر سناؤ، مجھے سورہ نبا سناؤ، عصر کے بعد نبا، ظہر کے بعد فجر، صبح فجر کے بعد سورہ یاسین، مغرب کے بعد سورہ واقعہ، عشاء کی نماز سورہ ملک۔ یہ میرے نبی کے طریقے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم صلوا علیہ، تسبیحات ہوں، 1.5 گھنٹہ رات کو موبائل دیکھو، 15 منٹ یکسوئی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے بستر پہ بیٹھ کے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تصور یہ ہو کہ میں اپنے 15 چٹ میں نہیں بیٹھا، بلکہ میں حضور کے روز انور کے سامنے سنہری جالیوں کے سامنے بیٹھا ہوں، اور صلی اللہ علیہ وسلم میں سنا رہا ہوں وہ سن رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں وہ سن رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بستر پہ بیٹھ کے پڑھو، اللہ کو پسند آ گیا، کل اللہ روزے پہ جا کے پڑھوائے گا انشاءاللہ تعالی۔ حاجی حج کے لیے چلے